بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے کسر کے طریقے۔ کسر بھی بولا جاتا ہے، حسر بھی بولا جاتا ہے۔ حسر قصر معنی ہے بند کرنا، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنا، یہ بھی کہا جاتا ہے تعریف۔ ایک شے کو دوسری شے پر بند کرنا۔ جب آپ ایک شے کو دوسری شے پر بند کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دوسری چیزوں سے اس کی آپ نفی کر رہے ہیں۔ جیسے آپ فاتح پڑھتے اور کہتے ہیں ایاک نعبد، یہاں پہ عبادت کو اللہ کی ذات پہ بند کیا جا رہا ہے اور عبادت کی دوسروں سے نفی کی جا رہی ہے کہ ہم عبادت کسی اور کی نہیں کرتے، صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ تو کسر کے طریقے ہیں جی 4۔ نمبر 1 ہے انما۔ جہاں انما آئے گا وہاں ایک شے دوسری شے پر بند ہوگی، ایک شے دوسری شے پر بند ہوگی، اور بند کون سی ہوگی؟ پہلی۔ یہاں پہ پہلی دوسری میں بند ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما آنا قاسم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو قاسم میں بند کیا۔ انما کہا جاتا ہے کلمہ حصر، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کلمہ قصر، بند کرنے کا کلمہ۔ جہاں انما آئے گا وہاں کیا ہوگا؟ قصر۔ دوسرا قصر کا طریقہ ہے نفی اور استثناء۔ پہلے نفی آئے، آگے جا کے الا آ جائے تو وہاں قصر ہوگا۔ یہ قصر کا دوسرا طریقہ ہے۔ اس کی مثال آپ کوئی بنا سکتے ہیں، ما زید الا قائم۔ زید صرف کھڑا ہے، زید بیٹھا نہیں ہے، صرف کھڑا ہے۔ یہ قصر کا دوسرا طریقہ ہے۔ قصر کا تیسرا طریقہ ہے جی عطف، لا کے ساتھ یا عطف بل کے ساتھ یا عطف لا کی۔ حروف عطف 10 ہیں، ان میں سے 3 حرف عطف ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے قصر پیدا ہوتا ہے، جن کے ذریعے ایک شے دوسری شے پر بند ہوتی ہے۔ جب آپ عطف کریں گے لا کے ساتھ تو قصر کا یہ ایک طریقہ ہے، اس سے قصر پیدا ہو جائے گا، ایک شے دوسری شے میں بند۔ اگر عطف کریں گے بل کے ساتھ، اگر عطف کریں گے لا کے ساتھ۔ چوتھا قصر کا طریقہ ہے تقدیم ما حقہ تاخیر۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کا مقام بعد میں ہے اس کو پہلے لے جاؤ تو اس سے حسر پیدا ہوگا۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے، فاتحہ میں ایاک نعبد، ایاک یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، ترکیب میں مفعول بھی بنتی ہے اکثر طور پہ، ایاک مفعول بھی ہے نعبد کا۔ اب نعبد عامل ہے، ایاک معمول ہے، عامل پہلے آتا ہے معمول بعد میں آتا ہے۔ فاتحہ شریف میں ایاک نعبد میں اور وہ ایاک نستعین میں بھی معمول پہلے ہے عامل بعد میں ہے، تو جس کا مقام بعد میں تھا وہ پہلے آیا تو اس سے کیا پیدا ہوا؟ قصر۔ اس لیے تو ترجمہ کیا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ قصر کے 4 طریقے ہیں۔ ان چاروں میں فرق پڑنے لگا ہوں۔ یہ پہلے 3 طریقے وضعی ہیں، ان کی وضع قصر کے لیے ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جہاں انما آئے گا قصر، جہاں نفی استثناء آئے گا قصر، جہاں عطف بل کے لا کے ساتھ بل کے ساتھ لا کے ساتھ وہاں قصر۔ لیکن یہ جو قصر کا طریقہ ہے نا، اس کی وضع قصر کے لیے نہیں ہے۔ یہ کلام سے سمجھا جائے گا تو قصر ہوگا، اگر وہاں معنی قصر والا نہیں تو پھر تقدیم ما کو تو قصر کا فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ قصر والا طریقہ وضعی نہیں ہے۔ ہاں یہ وضعی نہیں ہے۔ کیا یہ وضعی نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ سورۃ بقرہ کے شروع میں فیہ کیا پڑھا؟ فیہ ھدی للمتقین، فیہ ھدی للمتقین، یہ خبر مقدم ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اب بتائیں مبتدا کا مقام پہلے ہے یا خبر کا؟ پہلے کس کا ہے؟ تو یہاں پہلے کون آئی؟ خبر آ گئی۔ اب یہ تو بن گیا تقدیم ما کو تاخیر، یہ تو مقدم وہ ہو گیا جس کا حق پیچھے آنا تھا، لیکن یہاں قصر نہیں ہے۔ اگر قصر ہو یہاں تو پھر مطلب یہ بنتا ہے صرف کتاب جو قرآن ہے صرف اسی میں ہدایت ہے، کسی اور کتاب میں ہدایت نہیں۔ اور بھی تو آسمانی کتابوں میں ہدایت ہے،
اگرچہ بعد میں تبدیل، لیکن کچھ مسائل ابھی بھی ہیں نا، نہیں سمجھ آئی. اور مثال اس کی دوں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. اب یہاں پر بھی خبر پہلے ہے، مبتدا بعد میں، حالانکہ خبر کا مقام بعد پہلے آئی. یہاں بھی قصر نہیں ہے. اگر یہاں قصر ہو تو مطلب الٹ ہو جائے. کیا مطلب ہوگا؟ میں تم کو کہوں السلام علیکم، آگے سے تم کہو وعلیکم السلام. اگر قصر ہو مطلب ہوگا کہ میں آپ کو جب کہہ رہا ہوں السلام علیکم تو آگے سے تم کہو نہیں 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 ہمارے اوپر نہیں تمہارے اوپر ہو. نہیں سمجھ، میں کہوں السلام علیکم، اوپر سلامتی نازل ہو، آگے تم کہو وعلیکم السلام. اگر یہ قصر ہو تو مانا نہیں 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 ہمارے اوپر نہیں تمہارے اوپر. بھائی جان یہ جو قصر کا طریقہ ہے یہ وضعی نہیں ہے. ایک مولوی صاحب ہے سنے، وہ حق 4 یار سے بڑے چڑتے ہیں، کہتے ہیں حق، یہ خبر مقدم ہے 4 یار، کیا 4 یار، یہ مبتدا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی. حق 4 یار، حق خبر مقدم ہے، 4 یار مبتدا. کوئی نہیں سمجھ آئی. 4 یار مبتدا ہے، مبتدا. کوئی نہیں سمجھ آئی. تو کہتے ہیں جی خبر پہلے آ گئی، مبتدا بعد میں آ گیا تو قصر پیدا ہو گیا. بھائی تجھے کس نے کہا قصر پیدا ہو گیا؟ نعرہ لگانے والا سنی ہے اور نعرہ لگانے والا حق 4 یار سے ابو بکر پا عمر پا عمر عثمان پا مولا علی پا لیتا ہے. یہ تجھے کس نے کہا قصر ہے؟ نعرہ لگانے والا کیا یہ کہتا ہے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ صرف یہ 4 اکبر ہے؟ نہیں، مراد یہ نہیں ہوتی. وہ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ 4 جو خلیفہ ہیں نبی پاک کے، یہ برحق ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی. نہ کہ معاذ اللہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بقایا صاحب کا اکبر نہیں اور یہ صرف 4 اکبر ہے. بھائی جان سمجھ نہیں آئی. یہ خبر پہلے ہے مبتدا بعد میں، لیکن قصر نہیں ہے. اور ویسے یہ قصر کا جو طریقہ یہ وضعی تھا ہی نہیں، نہ وضعی ہے. یہ تو سمجھا جائے گا کہ جس کا کلام ہے اس سے پوچھو کیا ہے اس نے قصر کے لیے کہا. کوئی نہیں سمجھ آئی. تو بھائی جان حق 4 یار میں یہ قاعدہ نہیں لگتا. اگر نہ وعلیکم السلام میں کیا کرو گے؟ فیہ ھدی للمتقین میں کیا کرو گے؟ بھائی سمجھ بھی آئی ہے. اعلیٰ سرکار نے ترجمہ فیہ ھدی کا یہی کیا، اس میں ہدایت ہے. یہ نہیں کیا اسی میں، یہ ترجمہ نہیں کیا. الحمدللہ قصر کے میں نے آپ کو 4 طریقے پڑھا دیا.